أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یہ سورۃ الاعلیٰ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور وہی 19 آیتاً، یہ 19 آیتیں ہیں اس میں۔ اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کا جو پہلا حرف ہمارا سبق کا ہے وہ سین ہے، اور سین کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، کچھ اتصال ثنایا سفلا سے۔ سین، زا اور صاد، سین، زا اور صاد، ان کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ کچھ اتصال ثنایا سفلا سے۔ یعنی جب صاد، سین اور زا ہم پڑھتے ہیں اس وقت زبان کی جو نوک ہے یہ اوپر کے دانتوں سے نہیں ٹکراتی ہے، ہاں نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں سے کچھ اس کا ملاپ ہوتا ہے، اسی کو کہا گیا ثنایا علیہ کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا سفلا سے۔ اور اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ با ہے، اور با کا مخرج، با اور میم کا مخرج آپ جانتے ہو، با اور میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹ۔ پھر فرق اتنا ہے کہ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ اور میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ۔ پھر لام الف ہے، اس کو بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ علامت کہیں آیت پر ہو، یہاں ٹھہرے نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں بیچ میں آئے وہاں نہ ٹھہرنے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے عالی شان پروردگار کے نام کی۔ آپ تسبیح بیان کیجئے، آپ تسبیح کیجئے اپنے عالی شان پروردگار کے نام کی۔ الذی خلق، وہ ذات جس نے تمام ہر شے کو پیدا کیا، جس نے ہر شے کو پیدا کیا، فسوا، پھر اس کو ٹھیک بنایا، والذی قدر، وہ ذات جس نے تجویز کیا، فہدا، پھر ہدایت دی، پھر راستہ دکھایا۔ والذی اخرج المرعی، وہ ذات جس نے چارہ نکالا،
زمین سے کیا نکالا؟ چارہ نکالا. چارہ. اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. غثاء احوا، پھر کر دیا اس کو کوڑا سیاہ، کوڑا سیاہ. سیاہ کی جو ایک وقت ہوتا ہے چارہ اگتا ہے سبز و شاداب ہوتا ہے، وہ لہلہاتا ہے، اور جب خزاں کا موسم آتا ہے تو پھر وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر وہ کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے. غثاء احوا سنقرئک، ہم یاد کرائیں گے آپ کو، سنقرئک ہم یاد کرائیں گے، عنقریب ہم یاد کرائیں گے آپ کو اتنا قرآن جتنا ہم نے نازل کیا ہے. یہ مطلب میں آئے گا، یہ ترجمہ بھی نہیں، ترجمہ اتنا ہی ہے صرف، عنقریب ہم آپ کو یاد کرائیں گے. تو یعنی بولنا ہے، یعنی جتنا قرآن ہم نازل کریں گے. فلا تنسا، پھر آپ نہیں بھولیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، لیکن جتنا بھلانا اللہ کو منظور ہو، جتنا بھلانا اللہ کو منظور ہو. تو قرآن پاک کی جو آیتیں اور احکامات نازل ہوتے تھے ان میں کبھی نسخ بھی ہوتا تھا، یعنی ایک حکم بدل کر اس کے عوض دوسرا حکم دیا جاتا تھا. تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اس کو نکال دیا جاتا تھا، وہ بالکل یاد ہی نہیں رہتا تھا. دوسری صورت یہ تھی کہ تلاوت باقی رہتی تھی لیکن حکم باقی نہیں رہتا. اور تیسری صورت یہ تھی کہ نہ تلاوت باقی رکھی جائے اور نہ حکم باقی رکھا جائے، مگر اتنا جتنا بھلانا اللہ کو منظور ہو. انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو، وما یخفی، اور جو کچھ مخفی ہے، جو کچھ مخفی ہے. ونیسرک للیسرا، اور عنقریب ہم آپ کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے، اور عنقریب ہم آپ کو آسان کر دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور عنقریب ہم آپ کو آسان بنا دیں گے آسانی کے لیے. اور ہم آپ کو شریعت کے لیے سہولت دیں گے، ہم آپ کو شریعت کے لیے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو شریعت کے لیے سہولت دیں گے. فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کرنا نفع دے، اگر نصیحت کرنا نفع دے. سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو ڈرتا ہو اللہ سے، جو اللہ سے ڈرتا ہو. جو اللہ سے ڈرتا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور گریز کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گریز کرتا ہے. یتجنب، اور جو گریز کرتا ہے، ہا اس سے ہا کا مرجع نصیحت ہے. تو یتجنبها الاشقى، ذکرہ جو ہے یہی کیا ہے، مرجع ہے کس کا؟ ہا کا. اور گریز کرتا ہے بڑا بد نصیب، بڑا بد نصیب. الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو داخل ہوگا آتش جہنم میں، آتش جہنم میں، نار الکبریٰ بڑی آگ میں، آتش جہنم میں. ثم لا يموت فیہا، پھر نہیں زندہ نہیں مرے گا وہ اس میں. اگر مر جائے آدمی تو مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے، لیکن فرمایا کہ لا يموت، وہ نہیں مرے گا اس میں. ولا یحییٰ، اور نہ آرام کی زندگی جیے گا، اور نہ آرام کی زندگی جیے گا، سختیاں ہی سختیاں ہمیشہ ہمیشہ. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، نے اپنے آپ کا تزکیہ. وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم مقدم رکھتے ہو دنیاوی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے، اور آخرت زیادہ بہتر اور بدرجہ پائیدار ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات قرآن میں بھی ہے اور پہلے صحیفوں میں بھی ہے، پہلے
صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے روح المعانی میں ایک روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے یہ 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ تو یہ آج ہمارا سبق ہے، اور اس میں جو ہے اللہ کی تسبیح کا حکم ہے، پھر اللہ کی قدرت جو ہے، اللہ کی قدرت جو ہے ان کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے کیسے، پہلے اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتے ہیں، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ پھر جو ہے اچھے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے، وہ بیان کیا گیا، اور برے اعمال کی جو سزا ہے وہ بیان کی گئی۔ پھر اس بات کو مزید مدلل کیا گیا، اور وہ یہ کہ یہ بات صرف قرآن میں نہیں بلکہ آسمانی پچھلے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے، اور لہذا آدمی کو چاہیے کہ انہی باتوں کو اپنے ایمان میں بسائے، اور اپنے دل میں بسائے، اور ان پر ایمان رکھے، اور غیر متزلزل یقین لے کر اس کو چلتا رہے، تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ چلو، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔